السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہے کانچ کی گڑیا کی 5ویں ایپیسوڈ، شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ مایا اپنے ہوش و حواس کھو کر اس کی کامیاب کوشش کرتی، اسی وقت اسے لینے کے لیے آیا تاہم کچن میں یہ منظر ہون چھلکاتی آنکھوں سے دیکھتا آگے بڑھا اور داویال کے کندھے پر دباؤ ڈال کر اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیلا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گرنے ہی والا تھا۔ داویال نے چونک کر اسے دیکھا اور سنبھل کر 2 قدم مزید دور ہوا۔ مایا شیلف کا سہارا لے کر بمشکل کھڑی تھی، سانس پھولی ہوئی تھی اور چہرہ اور آنکھیں از حد سرخ اور بھیگ رہی تھیں۔ تاہم نے آگے بڑھ کر اس کے گرد مضبوط حصار بنا کر اسے خود میں سمیٹ لیا۔ اس کے انداز میں داویال جیسی سختی نہیں تھی، بہت نرمی تھی، ایسی نرمی جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو۔ مجھے تم سے اس گھٹیا پن کی بالکل امید نہیں تھی، داویال اعظم۔ تاہم کی سرد آواز پر اس میں مزید چھپنے کی کوشش کرتی مایا کو رونا آیا تھا۔ اماں تاجا نے ٹھیک کہا تھا، وہی اسے بچا سکتا تھا اور وہی اسے بچا چکا تھا۔ آج اس کے حصار میں اسے اپنا آپ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ یقین کر گئی تھی تاہم ہی اس کا اپنا قریبی ہے۔ داویال کے لمس سے گن آتی تھی، آج وہ باقی سب میں تاہم میں فرق کر گئی تھی۔ اماں تاجا بھی شاید مایا کے اب تک نہ آنے پر کچن کی طرف آئی تھی اور اب معاملہ سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کیسا گھٹیا پن، دوگلے انسان، دھوکے باز تو تم ہو۔ نہ جانے کتنے روپ ہیں تمہارے، اور میں مایا کو اب تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ اب تک اسی حال میں ہے، وہ سہمی ہوئی ہے۔ داویال پکڑے جانے پر ڈٹائی کا مظاہرہ کرتا اس پر چڑھ دوڑا تھا۔ اماں تاجا کے روکتے کھڑے ہو گئے۔ مایا نے مزید خود کو اس کے سینے میں سمیٹتے ہوئے گویا اسے احساس دلانا چاہا کہ وہ اسے نہ چھوڑے اس کی معصوم کوشش پر، تاہم نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ نہیں داویال بیٹا، نہیں، مایا بہت خوش ہے تاہم بیٹا کے ساتھ، کافی بہتر ہو گئی ہے۔ اماں تاجا نے بے قراری سے وضاحت دینا چاہی۔ آپ پریشان نہ ہوں، مایا کو اب میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور تم داویال، اماں تاجا کو نرمی سے تسلی دیتا ہوا داویال کی متوجہ ہو کر سرد لہجے میں بولا، یہ میری بیوی ہے، یہ مایا تاہم ہے، کوئی لوارس لڑکی نہیں جسے تم جب چاہو دیکھو اور ہاتھ لگاؤ۔ اگلی بار ایسا سوچنا بھی مت، آنکھیں نوچ کر ہاتھ میں دے دوں گا اور یہ ہاتھ بھی سلامت نہیں رہیں گے۔ اس کے لہجے میں داویال کے لیے شدید نفرت اور سرد پن تھا۔ داویال ساکت سا کھڑا اس کا نیا روپ دیکھ رہا تھا۔ اب میں چلتا ہوں، تاہم نے ایک چلتی نظر داویال پر ڈال کر اماں تاجا کو جواب دیا اور مایا کو لے کر باہر کی جانب بڑھا۔ رک جاؤ گھٹیا انسان، تم مایا کو نہیں لے جا سکتے۔ مایا سے پوچھنے پر وہ جانا چاہتی ہے یا نہیں، داویال نے اسے روکتے ہوئے آخری حرب آزمایا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ تاہم کے حصارے میں کھڑی مایا کو دیکھ کر داویال کو لگا کسی نے اس کا دل پکڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا ہے۔ مایا اس کی بات پر لڑکھڑا گئی تھی۔ میرے لیے اس کے الفاظ سے زیادہ اہمیت اس کے اعتماد کی ہے۔ تم سے ڈر کر میرے سینے میں چھپی ہوئی ہے۔ اس نے مجھے نہیں دھکیلا، وہ جانتی ہے میں اس کا محافظ ہوں، لٹیرا نہیں۔ تاہم نے ایک جتاتی نظر داویال پر ڈال کر اونچی ہیلز اور گھبراہٹ کی وجہ سے لڑکھڑاتی مایا کو قیمتی متاع کی طرح باہوں میں اٹھا لیا۔ داویال نے متنفر نظروں سے اس کا استحقاق دیکھا تھا۔ اسے دھکیلنے والی مایا تاہم کے سینے میں منہ چھپائے ہوئی تھی۔ ایسا اعتماد اور اتنا یقین ان چند دن پہلے ملنے والے اجنبی انسان پر۔ داویال ساکت کھڑا اور تاہم جا چکا تھا۔ اماں تاجا بھی ان کے پیچھے بھاگی۔ وہ کچن میں کھڑا رہ گیا۔ چولہے پر رکھی چائے جل جل کر ختم ہو رہی تھی۔ اس نے ہاتھ مار کر ٹرے میں ترتیب سے رکھے سارے کپس فرش پر گرا دیے۔ اس ٹوٹے کانچ پر گھٹنوں کے پر گر کر وہ بے چینی سے اپنے بال نوچنے لگا۔ خسارہ ہوا تھا، بہت بڑا خسارہ۔ تو کیا اب عمر ساری مایا کی طلب میں گزر جانی تھی؟ اس نے خود کو اپنے ہاتھوں سے سزا دی تھی۔ کیسا بھیانک انجام طے کیا تھا اللہ نے اس کا۔ وہ خاموشی سے سامنے بیڈ پر سوتی مایا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت سادہ گلابی لباس میں کمفرٹر اوڑھے سو رہی تھی۔ گال اب بھی نم گلابی سے لگ رہے تھے۔ وہاں سے واپسی کا تمام سفر وہ روتی آئی تھی، بری طرح ڈر گئی تھی۔ تاہم نے بمشکل چپ کروا کر کھانا کھلایا تھا۔ شاید صبح ہی نظر لگ گئی تھی اسے۔ اپنے گھر جانے اور اپنی گرینی ماما سے ملنے کی ساری خوشی غارت ہو چکی تھی۔ اسے خوف تھا داویال اسے پھر سے گھر لے جائے گا، پھر سے مارے گا، پھر سے وہ ایک کمرے میں قید کر لی جائے گی۔ اس نے سر جھکا کر دیکھا، اس وقت بھی سوتے ہوئے وہ اس کا کرتا مٹھی میں جکڑ کر سو رہی تھی۔ اسے تاہم سے دور نہیں جانا تھا۔ وہ اس کے پاس لیٹ کر مٹھی کو نرم گرفت میں لے کر ہولے سے کھولتا اس کے ہاتھ سینے پر رکھ گیا تھا۔ اس کا سر اپنے بازو پر رکھا اور اسے خود میں سمیٹتے ہوئے قریب تر کر لیا۔ جھک کر اس کے گلابیاں چھلکاتے نم نقوش کو نرمی سے چھونے لگا۔ اس کی بکھری نرم زلفوں میں چہرہ چھپا کر سکون سے گہرا سانس بھرتا اسے مزید خود میں بھینچ گیا۔
اس کی نرم ٹھوڑی پر لب رکھ کر مسکراتے ہوئے آنکھیں باندھ کے اپنی گردن پر محسوس ہوتی تپتی سانسوں کو محسوس کر کے وہ کسمسائی اور پھر سکون سے سو گئی۔ اب اس کا لمس یا حسار تنگ نہیں کر رہا تھا اسے، یعنی اب وہ عادی ہو گئی تھی۔ اس کی رات کے دوسرے پہر وہ عادت کے مطابق ٹانگیں چلا کر کمفرٹر اپنے اوپر سے اتار کر سردی سے کپ کپاتی تہام کے سینے میں چھپ رہی تھی۔ تہام نے جاگ کر جلدی سے اسے اپنی گرم پناہ میں لیتے ہوئے اس پر کمفرٹر سیٹ کر دیا۔ وہ اس کی پیشانی پر لب رکھ کر آنکھیں بند کرتا پھر سے سو چکا تھا۔ جبکہ مایا کی آنکھ کھل چکی تھی، وہ اس کا چہرہ تکنے لگی۔ یہ بچکانہ نظر نہیں تھی، نہ ہی خوف سے بھری نظر تھی، نہ الجھن تھی، نہ گھبراہٹ۔ اسے وہ چہرہ اچھا لگ رہا تھا، وہ اپنا بھی۔ اس کی گرم سانسوں کو وہ اپنے چہرے پر محسوس کرتی سرخ ہو رہی تھی، مگر وہ تنگ نہیں ہوئی۔ اس کی توجہ اور پرواہ کی عادی ہو رہی تھی۔ وہ اس کے اور اپنے رشتہ کو پہچان رہی تھی، اس کی محبت کو پہچان رہی تھی، اس کی محبت میں مبتلا ہو رہی تھی۔ ہاں، اسی مرحلہ میں تھی وہ 3-4 دن سے مایا کی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ وہ چھپ چھپ کر اسے تکتی، اس کو سویا پا کر کبھی اس کے گال پر انگلی رکھتی تھی، کبھی بالوں کو چھوتی تھی، چھپ کر اس پر حق جتاتی تھی اور خوش ہوتی تھی کہ وہ پورے کا پورا اس کا ہے۔ اس کو دیکھنے پر بکھلا جاتی تھی، نہ دیکھنے پر بے چینی سے اسے دیکھتی تھی، اس کی توجہ پر شرماتی تھی، اور جب وہ اگنور کرتا تو رونے والی ہو جاتی تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا وہ خود بھی اپنی الجھی بکھری سی حالت سے پریشان ہے، وہ اپنی ہو چکی محبت سے انجان اور پریشان ہے۔ تاہم اس کی معصوم سی محبت کو دل و جان سے انجوائے کر رہا تھا۔ دل چاہتا تھا سب چھوڑ چھاڑ کر اسے خود میں بھینچ لے، اس کی بے چینی دور کر دے، اسے بھرپور توجہ دے کر اس کی چاہ پوری کر دے، مگر اس کا یہ روپ اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ضبط کر رہا تھا۔ حویلی والے اب اسے چھیڑنے لگے تھے۔ تو مایا بتاؤ گڑیا، تمہارا پورا نام کیا ہے؟ انس اور طیفور شرارت سے سوال کرتے تھے۔ تاہام کی زندگی، وہ جھٹ سے بتاتی، سب کو ہنسنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ ایسی سادگی، ایسی محبت، اس کی معصومیت کو انجوائے کیا جا رہا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہر ایک کے پاس بیٹھ کر تاہام کی باتیں سنتی، اس کی باتیں کرتی۔ ایک تاہام تھا جو جانے کیوں دور ہو گیا تھا، اسے اچھے سے یاد تھا۔ پہلے وہ بہانے بہانے سے قریب ہوتا تھا، شروع میں بہت تنگ ہوتی تھی، الجھن ہوتی تھی اس کے لمس سے، مگر پھر وہ عادی ہوتی چلی گئی، اور اب جب اسے طلب تھی تاہام کے لمس اور توجہ کی، اس کے قریب آنے کی، مایا کا خیال رکھنے کی، وہ جانے کیوں پاس نہیں آتا تھا۔ رات کو بھی جلدی سو جاتا تھا، صبح اس سے پہلے اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ وہ کچھ فکر مند بھی ہوئی، کیا وہ بھی بدل گیا تھا؟ دوسری جانب تاہام اس کی محبت میں شدت لانا چاہتا تھا، وہ مشکل سے صبر کر رہا تھا۔ اسے کسی ضروری پروجیکٹ کی وجہ سے شہر میں کچھ دن کے لیے جانا پڑا۔ اس کا ارادہ تھا مایا کو ساتھ لے جائے، مگر اس کا سارا دن مصروف رہتا، مایا اکیلی پریشان ہو جاتی۔ وہ ارادہ کینسل کر کے اکیلا چلا گیا تھا۔ مایا کی زندگی کے وہ پہلے 3 دن تھے جب وہ کسی کی یاد میں تڑپتی، بول بھی نہیں پائی تھی۔ وہ 3 راتیں اس سے سویا نہیں گیا تھا۔ کمفرٹر اترنے سے جب اسے ٹھنڈ لگتی، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا تھا، وہ بے چینی سے ٹوٹی پھوٹی نیند لیتی۔ تیسرے دن صبح نواب بیگم کے سامنے رو پڑی تھی، وہ مجھے چھوڑ گئے ہیں، واپس نہیں آ رہے، بی جان مجھے نیند نہیں آتی۔ نواب بیگم نے سب کو گھور کر ہنسنے سے روکتے ہوئے اسے چپ کروانا چاہا۔ نہیں، مجھے تاہام چاہیے، انہیں بلوائیں۔ اسے تاہام کی یاد نے پریشان کر دیا تھا، یہ بالکل نیا تجربہ تھا اس کے لیے، اور اس سے بے حد برا لگ رہا تھا۔ وہ تیسرے دن شام کے وقت شہر سے واپس حویلی کی طرف روانہ ہوا اور رات کے پہنچا۔ بے صبری سے سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے میں پہنچا۔ کمرے کی لائٹ سان تھی، وہ دشمن جان ابھی بھی بیڈ پر سکڑی سمت بلینکٹ اور سے سک رہی تھی۔ وہ بےتاب سا آگے بڑھا، اپنی شال اتار کر صوفے پر پھینک چکا تھا۔ مایا، میری زندگی، میری شیشے کی گڑیا، اسے نرمی سے پکارتا اس تک پہنچا۔ اس کی آواز پر بلینکٹ چہرے سے اٹھا کر مایا جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ تاہام، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، وہ اس کی طرف دونوں ہاتھ بڑھا کر روتے ہوئے بولی۔ تاہام نے مسکرا کر اس کے ہاتھ پکڑنے کی بجائے اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ اس کی گردن کے گرد اپنے بازو لپیٹتی اس کے کندھے پر ماتھا ٹکا گئی۔ 3 دن سے تڑپتے مچلتے دل کو سکون سا مل گیا تھا۔ وہ اسے نرمی سے خود میں سمیٹتا مسکرا گیا۔ اب آ گیا ہوں نا، اب اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تم تو میری زندگی ہو، اب اپنی زندگی کو نہیں رلاؤں گا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ رونے کے بعد اب ہچکیاں بھرتی خاموش تھی، پرسکون تھی۔ وہ اس کا چہرہ اپنے سامنے کر کے مسکراہٹ دبا کر پوچھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا وہ اس بار بھی مکر جائے گی، مگر وہ غلط تھا۔ جی ہاں، 3 دن بہت زیادہ یاد کیا، مجھے رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی۔ تاہام، وہ صاف گوئی سے بول رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ تاہام بے ساہتا اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ ڈالتا اس پر جھکا اور اپنا لمس اس کے چہرے پر بکھیرنے لگا۔ اس کے انداز میں نرمی تھی، محبت تھی، سختی نہیں تھی۔ وہ اس پر حق رکھتا تھا، مگر اسے کسی کانچ کی گڑیا کی طرح سنبھال کر رکھتا تھا۔ اسے ویسے ہی خود سے لگائے وہ بیڈ پر لیٹتا بلینکٹ اپنے اوپر لے گیا۔ مایا سکون سے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ بابا صاحب ہمارا ولیمہ کرنا چاہتے ہیں، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ تاہام نے اس پر جھک کر اپنے چہرہ
देखते हुए सवाल किया। जी। वो गुनूदगी में सर हिला गई, आंखें नींद से बोझल हो रही थी। 3 दिन से पूरी ना होने वाली नींद यही गर्म आगोश में मांगती थी, यही नरम लम्स जो बार बार इस पर निछावर करता इसे गुलाबी कर रहा था। वो अब नॉर्मल और खौफ भरी जिंदगी गुजारने वाली लड़की अब नॉर्मल हो रही थी। अब इसकी दिमागी हालत भी दुरुस्त हो रही थी। वो एक कांच की गुड़िया थी जिसे बार बार तोड़ा जाता था। इसकी हिफाजत सही तरीके से नहीं की गई थी, मगर अब वो अपने हकदार के पास पहुंच चुकी थी, जो इसे संभालना जानता था, जो इसके जख्मी वजूद पर मरहम था, जो इसे सेंच कर रखता था। तहाम इसके बालों में नरमी से उंगलियां चला रहा था। वो इसके हसार में सुकून से सो रही थी। बस कुछ और वक्त, थोड़ा सा इंतजार बाकी था और फिर वो एक मुकम्मल नॉर्मल लड़की बन जाने वाली थी। और तहाम ये इंतजार करने को तैयार था। बाहर रात धीरे धीरे सिरकती अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी। अंदर कमरे में सोए हुए दो वजूद एक दूसरे में अपना सुकून पा चुके थे। अब इनकी दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। दावियाल, शीरीन के पापा इसकी शादी करना चाहते हैं। इसकी एज बढ़ रही है। तुम आखिर कितना वक्त लोगे, बता दो। क्या मैंने कभी कहा कि मैं शीरी से शादी करूंगा? वो ठंडे लहजे में बोलता दोनों माँ बेटी को बुखलाने पर मजबूर कर गया था। तो इतने दिन तुम क्या कर रहे थे? मेरे साथ वक्त गुजारी कर रहे थे दावियाल। तुम जानते थे मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शीरी लंबीच कर बोली, वक्त गुजारी? कजन हो मेरी, कॉल्स करती रही, मिलने के लिए बुलाती रही तो रिस्पांस दिया बस। क्या मैंने कभी खुद तुम्हें बुलाया या कॉल की? दावियाल ने बेमरवती से बोलते हुए आईब्रो उचकाए। शट अप, ये मजाक नहीं है दावियाल। ये खेल तुम माया के साथ खेल सकते हो, मेरी बेटी के साथ नहीं। इसका तो तुमने तमाशा बना लिया था शादी करके पहली रात सब लोगों के दरमियान। इसे नकारा शय की तरह फेंक दिया, मगर याद रखना मेरी बेटी लवारस नहीं है। फहर बेगम ने गुस्से से नाक फैलाकर कहा, माया के साथ ज्यादती की मैंने। हाँ, मैं मानता हूँ वो मासूम थी और मैं गलत था, मगर आपकी बेटी मासूम हरगिज़ नहीं है। माया नादान थी, शीरी नहीं। इसकी तरफ मैं बढ़ा था, मैंने अपनी तरफ मायल किया था, अपना आदी किया और फिर इसे तोड़ कर रख दिया। जो हुआ सब मेरा कसूर था, मगर इस बार ऐसा नहीं। वो भी बदले हंसी से बोलता इन दोनों को पत्थर का कर गया। इस बार शीरी मेरे पास खुद आई, खुद आगे आती रही, खुद मेरे पास आई। हर बार जो हुआ सब आपकी बेटी की अपनी मर्जी से हुआ। ये तो कई बार रात तक गुजारने के लिए तैयार हुई। शुक्र करें मैंने ये इंतहा नहीं की कभी, वरना माया वाकई पाकबाज थी, लेकिन आपकी बेटी पाकीज़ा ना रहती। दावियाल के जुमले फहर बेगम के सर पर भारी पत्थरों की तरह बरस रहे थे। वो शर्ट झाड़कर एक तमस्सर भरी नजर शीरी पर डाल चुका था। वो दोनों हिफ़्फ़त और जिल्लत से साकत रह गई। अगर एक मासूम की बर्बाद जिंदगी के मलबे पर अपना महल तैयार करेंगी तो वो महल बेज़मीन बोझ ही होना था। वो कैसे सोच गई कि माया के आंसू तमस्सर से देखने के बाद इनके नसीब में मुस्कुराहटें होंगी। वो गलत थी और आज समझ गई थी। माया हाथ से जा चुकी थी, मगर इसकी जगह किसी और को देने को वो तैयार नहीं था। अभी तो ऐसे अपने किए पर पछताना बाकी था। अभी तो फराक की रातें रोकर गुजारनी थी। नवाबों की हवेली में छोटे नवाबजादा तहाम तैमूर की शादी का इतना बड़ा एहतमाम हुआ कि दूर दूर तक लोगों में चर्चा आम हो गया था। वलीमा के इंतजाम में लगता था पूरी दुनिया ही जमा कर रखी है। दुनिया जहान का हुस्न लिए बनी दुल्हन माया ने लाइम लेमन कलर की मैक्सी पहनी हुई थी। नवाब बेगम ने इसके सर का सदका उतारा। रंग तो बहुत थे पहनने को, और वो भी कांच का ऐसा हसीन मुजस्मा तो थी कि रंगों से भर दिया जाए, दुनिया भर के फूल से सजा दिया जाए, मगर कम थे। मगर तहाम को अपनी माया इसी रंग में चाहिए थी। ये वही रंग है जिसमें पहली बार इसने माया को देखा था। इसने तब मेरा दिल मुझसे छीन लिया था। मैं अपने होश गंवास बैठा था। मुझे वो फीलिंग्स याद आती हैं। मैं वो सब फिर से महसूस करना चाहता हूँ। इसने नवाब बेगम को जिद्दीपन से कहा था। इन्हें हार मानना पड़ी, मगर माया का वो रंग देखकर मुंह बन गया था। एक दुल्हन के लिए ये कैसा रंग था आखिर? आज फिर से वही रौनक थी। वैसे ही वो दुल्हन बनी, सबकी नज़रों का मरकज़ बनी बैठी थी, मगर इस बार वो माया मुस्कुरा नहीं पा रही थी। इसकी परेशानी को थकन समझकर नवाब बेगम ने इसे जल्दी से कमरे में पहुंचा दिया था। कमरे में फूलों की सजावट और बेड पर बनी सीट देखकर इसका दिल कपका उठा था। पिछली बार का मंजर आंखों में लहराने लगा। वो सर झटकती इस हादसा को भुलाने की कोशिश करने लगी। तहाम कमरे में आया तो वो खौफ से आंखें फैलाए इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने लगी। क्या वो भी आज आकर इसी तरह से डरानेगा और फिर तलाक दे देगा, दरवाजे से बाहर कर देगा? क्या आज भी वो सब रश्क भरी नजरों में तरस देखेगी? वो सोचना नहीं चाहती थी, मगर दिमाग वही सब दोहराता, वही याद आ रहा था। माया, क्या हुआ? तुम ठीक हो? वैसे यूं पत्थर का मुजस्मा बना देखकर परेशान सा हुआ इसके पास पहुंचा। तहाम, मुझे डर लग रहा है। वो मेहंदी भरे हाथ अब भरी अपनी आंचल में छुपा रही थी। तहाम ने फिक्रमंदी से इसे देखा। इसके रंग में और इसके श्रृंगार में वो इंतहा की हसीन लग रही थी। तहाम का दिल धड़का रही थी, मगर इसका खौफ समझ से बाहर था।
اس نے زرتار آنچل میں چھپے اس کے مومی ہاتھوں کو تھاما تو وہ بالکل سرد پڑ رہی تھی۔ مایا، مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میری جان، کیا تم تھک گئی ہو؟ اس کے سرد ہاتھ تھام کر اپنے ہاتھوں میں دباتے ہوئے نرمی سے سوال کیا۔ تاہم مجھے طلاق نہیں دینا، اس نے بھیگتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے درخواست کی۔ وہ دھک سے رہ گیا۔ تو کیا وہ داویال سے اپنی شادی کے وہ مناظر یاد کر کے سہمی ہوئی ہے؟ وہ پل میں سب سمجھا تھا۔ مایا، تم تاہم کی زندگی ہو، تاہم اپنی زندگی کے بغیر نہیں رہ سکتا، تاہم تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھے گا۔ تم رہو گی نا میرے ساتھ ساری زندگی؟ نرمی سے اس کے گال سہلاتے ہوئے سوال کیا۔ مایا نے اس بات میں سر ہلا دیا، اسے اس سے بڑھ کر کیا چاہیے تھا؟ بھلا تاہم اسے اپنے پاس رکھے، اپنے قریب رکھے ساری عمر، تاہم اس کے گل پر لب رکھتے۔ تاہم نے اس کی پکار پر سیدھے ہو کر اسے دیکھا۔ میری مہندی، وہ قدرے ریلیکس ہوتے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر خوشی سے دکھا رہی تھی۔ تاہم نے سکون بھرا سانس لے کر اس کا مسکراتا چہرہ دیکھا اور پھر اس کے ہاتھوں پر لگی خون رنگ مہندی، گلابی ہتھیلیوں پر بنے نقش و نگار تاہم نے اتنی توجہ سے دیکھے جیسے خزانہ تلاش کر رہی ہو۔ مایا اس کی توجہ پر خوش ہونے لگی۔ تاہم نے اس کی ہتھیلیوں پر لب رکھے مایا کو دیکھا، وہ جگمگاتی آنکھوں سے اسے تک رہی تھی۔ مایا، تمہارے ہاتھ بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ اس کے ہاتھوں کو پلٹ کر ہاتھوں کی پشت پر باری باری لب رکھے تاہم یہ چوڑیاں، وہ بازو اس کے سامنے پھیلائی، اس بار چہک کر بولی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا، کسی بچے کی طرح اسے لمحہ لگتا تھا ڈرنے میں اور لمحہ بھر ہی لیتی تھی نارمل ہونے میں۔ تم بہت پیاری ہو، تم مجھے بہت پیاری لگتی ہو۔ وہ سر تاپا اس کی دیوانگی بھری نظروں سے جائزہ لیتا اس کے ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچ گیا۔ مایا اس کے سینے سے جا لگی، گھبرا کر تاہم کو دیکھا۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو بہت زیادہ، تمہاری آنکھیں، تمہاری چھوٹی ناک اور یہ پیارے سے گال۔ وہ لبوں سے اس کے معصوم نگوش کو چھوتا اپنے نرم لمس سے مایا کو سمرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ گلابی گال لیے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ مایا، مجھ سے کبھی مت ڈرنا، میں تاہم ہوں، مجھے کسی پر تھرڈ پرسن سے کبھی کمپیئر مت کرنا کبھی بھی۔ مجھے تم سے بہت عزیز ہو، میرا قیمتی سرمایہ ہو، اور تمہارے لیے تنہا راتوں میں جاگ کر اللہ کے سامنے رویا ہوں۔ اتنی منتوں سے ملی ہو تم مجھے، میں تمہاری ناقدری کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ مایا تاہم اسے سمیٹ کر اپنے سینے میں بھینچا۔ وہ مدھم لہجے میں سرگوشی میں بولا، جیسے اسی لمحے اس کے سارے خوف ختم کرنا چاہتا ہو۔ وہ ایک عرصے کے بعد اپنے اندر صرف سکون محسوس کر رہی تھی۔ نہ کوئی دردناک ماضی تھا، نہ کوئی مزید خوف و ہراساں، نہ کوئی داویال تھا، نہ کوئی تیسرا فرد تاہم کی محفوظ باہوں میں سمٹی وہ صرف اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا محبت بھرا لمس اور اس کا مسکراتا چہرہ سامنے تھا۔ مایا نے باقی دنیا کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا۔